اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ بہت ہی خوبصورت محفل لیلۃ القدر کے عنوان سے آپ ARY ڈیجیٹل پر دیکھ رہے تھے، جس میں وسیم بدامی صاحب بہت خوبصورت انداز میں میزبانی کر رہے ہیں، اور مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی محمد عامر صاحب اور شجاع الدین شیخ صاحب، ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالرز ماشاءاللہ موجود، اور محفل جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ رحمت سحر میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور آج کے موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، اور اس کے بعد مہمانوں کا تعارف، اور اس کے بعد حمد رب جلیل کی جانب بڑھیں گے۔ آج جو موضوع ہے اسلام کے حقوق۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی طور پر ہمارا جس سے بھی جو تعلق ہوتا ہے اس کے مطابق کچھ ایسے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، کچھ ایسے ضابطے ہوتے ہیں کہ جن کے مطابق ہمیں وہ روابط قائم رکھنے ہوتے ہیں، اور پھر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسلمان کا جو تعلق ہے اسلام کے ساتھ وہ کس طرح کا ہے، اور قرآن سے اگر پوچھیں تو ادخلوا فی السلم کافہ فرمایا گیا ہے کہ پورے داخل ہو جاؤ۔ جب اسلام میں پورا مسلمان داخل ہو گیا تو پھر اسے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ آیا اس کی نظر میں اسلام کی حیثیت کیا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی اقدار کیسی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کیا وہ اسلام کے غیر پسندیدہ امور کو اپنانے میں فخر یا خوشی تو محسوس نہیں کر رہا، یا جدت پسندی کی طرف اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ اسلام کے ان حقوق کو اور ان چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھ رہا جس کا وہ پابند ہے۔ تو اس حوالے سے وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا ضروری امور ہیں، کیا چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے، اور اسلام کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہے۔ بلا شبہ اسلام ایک پسندیدہ دین قرار دیا گیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام کی صورت میں۔ تو آج اب انشاءاللہ بات کریں گے کہ آیا وہ کیا چیزیں ہیں ضروری ہیں کہ جو ایک مسلمان کو پیش نظر رکھنی چاہیے، اور اسلام کے حقوق کے طور پر اسے پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ بات کریں گے آج حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے عہد حاضر کی ممتاز و معروف شخصیت، ایک ایسے ریلیجیس اسکالر ماشاءاللہ جو شعبہ تعلیم میں ایک ہمارے پاکستان کا ایک ایسا روشن نام ہے کہ جن کے کئی تلامذہ ہیں جو دین کی روشنی پھیلا رہے ہیں، عصری علوم کی روشنی پھیلا رہے ہیں، پروفیسر انوار احمد زئی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ثنا خانوں کا ایک خوبصورت گلدستہ موجود ہے، اور ہر آواز بڑی خوبصورت آواز ہے۔ ہمارے ثقلین رشید ہیں، شاہ رخ قادری صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ دانیال شیخ ہیں، اور دانش احمد صابری، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آج ممکنہ شب قدر 23ویں شب ہے، اور ممکنہ شب قدر کے حوالے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اہم شب ہے، اور کس قدر اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ذکر و اذکار کے حوالے سے، اللہ کے پاک ذکر سے آئیے رحمت سحر کو مزید منور کرتے ہیں، اور مزید اس کی روشنی سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ آپ کا خیر مقدم ہے۔ اسلام کے حقوق کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے جب اسلام کے حقوق ہیں تو ایک مسلمان کا اسلام سے کیسا تعلق اور کیسا رشتہ ہونا چاہیے یہ جان لینا بہت ضروری ہے۔ ابتداً علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک مسلمان کا اسلام سے جو تعلق ہے، اس کو اگر ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو یہ بات تو اللہ پاک نے بنیادی طور پر صاف طور پہ بتا دی ہے کہ اسلام کے علاوہ تو وہ کوئی اور دین قبول نہیں کرے گا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ یہ کہہ کر بندہ مومن کو ایک سائڈ پہ کر دیا، اس کو ایک چیز کی طرف متوجہ کر دیا کہ صرف اسلام ہی قبول ہوگا۔ ٹھیک۔ اب اسلام کے ساتھ اس کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو ہم قرآن میں اگر دیکھیں تو مختلف تعبیریں نظر آتی ہیں۔ بالکل۔ مثال کے طور پہ کہیں فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ حنیف اور حنفاء کا ایک لفظ قرآن میں ملتا ہے کہ آپ نے جو رب کی بندگی میں آنا ہے تو حنفاء ہو کر یا حنیف ہو کر آنا ہے، اور حنیف کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر باطل سمت سے منہ موڑ کے نہایت توجہ کے ساتھ
واہ۔ اس دین کی طرف آپ راغب ہو جائیں، اس کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں، اس کو اپنا بصیرہ بنا لیں، اس کو اپنا مرکز بنا لیں۔ کیا بات۔ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یوں فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنی ساری توجہ اس ذات کی طرف کر لی ہے کہ جو رب العالمین ہے، آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے، تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو حنیف کہا ہے۔ تو یہ تعبیر ان کے حوالے سے، اور حضور اس کو یوں فرماتے ہیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا سب کچھ، میرا ہر عمل میرے مولا کے لیے ہے۔ کیا بات۔ تو اسلام سے آپ کا تعلق کتنا مضبوط ہونا چاہیے، کتنا گہرا ہونا چاہیے، یہ ان نبیوں کے الفاظ کی جو تعبیر ہے وہ ہم پہ ظاہر ہوتی ہے۔ پھر یہ ہماری مجبوری نہ ہو اسلام، ہماری معذوری نہ ہو، بلکہ یہ اسلام ہمارا محبوب ہو۔ محبوب ہو، واہ۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، صحابہ کے لیے کہا ایمان تمہارا محبوب کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ایمان ان کا محبوب ہو گیا نا، تو انہیں 3 چیزوں سے کراہت پیدا کر دی گئی ان میں، کفر، فسق اور عصیان۔ کفر کا سب سے بڑا درجہ، فسق گناہ کبیرہ، اور عصیان خدا کی کوئی بھی نافرمانی۔ اللہ، آپ کا اسلام سے تعلق یہ ہو کہ یہ تینوں چیزیں آپ کی زندگی سے نکل جائیں۔ ٹھیک۔ اور پھر جب ایسا ایمان ہو جائے تو قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر ایسا ایمان لاؤ۔ ایک صحابی سے حضور نے پوچھا کہ آپ صبح کیسے کرتے ہیں؟ کہا میں صبح اس حال میں کرتا ہوں کہ میں برحق مومن ہوتا ہوں۔ اچھا۔ کہا ایمان کی حقیقت سے تمہیں واقفیت ہے؟ کہا ایمان کی حقیقت سے واقفیت یہ ہے کہ میرے نفس نے اس کی حقیقت کو پا لیا ہے، وہ اس طرح کہ میری راتیں جاگتی ہیں، میرا دن مطمئن گزرتا ہے، اور میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے عرش الہی کھلا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور میں عرش الہی کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ کیا کہنے اللہ تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے۔ تو اور جنت کے بدلے میں انسان کا نفس اللہ نے خریدا ہوا ہے، بے شک، بے شک۔ تو پھر وہی وہ کام کرے جو اللہ کی رضا ہے۔ کیا کہنے، سبحان، بہت خوبصورت انداز میں۔ اچھا، ایک مسلمان کی نظر میں اسلام اور ایمان کی کیا حیثیت ہونی چاہیے؟ میں چاہوں گا ایمان کی حیثیت کا تعین ظاہر ہے کہ اگر مسلمان کی نظر میں ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی خوش بختی ہے۔ کیا فرمائیے گا سر اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت نازک اور بہت بسیط سوال ہے۔ جی جی بالکل۔ خاص طور سے آپ نے 2 اصطلاحات کو، اسلام اور ایمان کو، جی جی، اور درمیان میں لا کے اور بات کو آگے بڑھائی۔ تو میں بات کو جو آپ نے بڑھایا ہے اسی سے جی فرمائیے۔ فیض حاصل کرتے ہوئے عرض کروں کہ اسلام کا مادہ سلم ہے، سلم، اور باب جو ہے وہ انفال ہے، اور سلم کا لغوی مطلب جس سے اسلام مکمل طور پر متشکل ہوا، اس کا مطلب ہے اندر اور باہر سے تطہیر۔ واہ واہ، نہ باہر میل نہ اندر میل۔ اوہ، اس کے بعد ایک اور جگہ اسی لفظ کی لغوی کیفیت یہ ہے کہ وہاں کہا گیا پاسداری، پاسداری، ٹھیک ہے، فرما برداری، سپاس گزاری۔ کیا بات۔ اور ایک نیت کے ساتھ فعل کا رشتہ۔ اب یہ سب چیزیں جب آئیں گی سامنے تو اسلام کا مفہوم آیا۔ میں یہاں دونوں حضرات بیٹھے ہیں اور آپ بھی ماشاءاللہ بہت سمندر ہیں علم کا، ان سے اجازت لیتے ہوئے عرض کروں گا کہ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ اعرابی کہتے ہیں یا اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ان سے کہو کہ تم ابھی اسلام لائے ہو، اسلام لائے ہو، ایمان لانا باقی، ایمان لانا باقی۔ تو اس سے صاف معلوم ہوا کہ درجات کی بات ضرور ہے، تفہیم میں درجے کی بات کی کیفیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی سے پوری طرح ہم رشتہ ایک چیز اور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور بہت معروف سی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم حضور کے دربار میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا جو بہت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، چہرہ بڑا منور تھا، کال اور بال جو تھے وہ بے حد کالے تھے، اور وہ سیدھا جا کے حضور کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ ہمیں حیرت بھی ہوئی، اور یہاں ہی نہیں بلکہ اور آگے یہ کہ اس نے ہاتھ
हुजूर के जानू मुबारक के करीब रख के पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि इस्लाम क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा। हुजूर ने फरमाया कि इस्लाम है अल्लाह को वाहिद इबादत के लायक समझना, सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसका बंदा और रसूल समझना, रसूल समझना, नमाज पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, हाँ हाँ, ज़कात देना सुभान और अल्लाह। इस्तिताअत हो तो हज करना। हज कर। उसने कहा आपने ठीक कहा। तो हज़रत उमर कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई? अच्छा, सवाल भी कर रहा है, तस्दीक भी कर रहा तस्दीक भी कर है। रहा है। दूसरा सवाल उसने ये किया कि अब ये बताएंगे आपके ईमान क्या है? अच्छा, तो हुजूर अकरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ईमान असल में ये है कि अल्लाह को वाहिद लायक इबादत समझ के उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर और बाद की ज़िंदगी पर, यौम आखिरत पर और अच्छे और बुरे की कद्र पर ईमान रखे। अल्लाह। उसने तीसरा सवाल किया, पहले ये कहा कि ये ठीक है और हमें बहुत हैरत हुई, ये कहते हैं। आखिरी सवाल उसने ये किया कि अब एहसान भी बता दें कि क्या है। अच्छा अच्छा, हुजूर ने फरमाया कि एहसान ये है कि तुम अपने आप को इबादत की उस मंजिल पर महसूस करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये नसीब न हो तो क्या उस वक्त बात तक है, वाह, तुम ये वाह, वाह। देखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। क्या कहने, क्या तो इन दोनों चीज़ों को सामने रख के हम अगर इख्तिसार के साथ ये कहें कि जहाँ ईमान है वहाँ इस्लाम ज़रूर है, वाह वाह, जहाँ इस्लाम है वहाँ अगर ईमान की मंजिल आनी है तो अभी आनी है, लेकिन इन दोनों को इतना अलग नहीं समझना चाहिए। मुफस्सिरीन ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा है आगे जाके कि ये लाजिम मलजूम है और एक दूसरे की तफहीम का ज़रिया है ये इस्तिलाहात। तो इसलिए दोनों को मिला के समझें तो इस्लाम समझ में आएगा। क्या कहने, यानी इस्लाम लाने के बाद ईमान के मंजिल तक पहुँचने में बहुत अच्छे अंदाज में क्या खूबसूरत उसके मुख्तलिफ पहलू बयान फरमाए प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब ने। एक वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद जब लौटेंगे तो क़िबला मुफ्ती इस्माइल हुसैन नूरानी साहब हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह। इनकी खिदमत में एक इंतहाई अहम सवाल पेश करूँगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है। इस्लाम के हुकूक़ के हवाले से अल्लामा हाफ़िज़ उवैस अहमद साहब, प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब ने एक ऐसी बुनियाद फ़राहम कर दी है कि इस मौजू पर हम मज़ीद सवालात कशीद कर सकते हैं आपकी गुफ्तगू से, और इस मौजू को मज़ीद बेहतर से बेहतर और मुफीद से मुफीद गुफ्तगू आप तक पहुँचा सकते हैं। अच्छा, अहकाम दीन और क़ानून शरीयत के हवाले से क्या शरई हुक्म है, इसको समझने के हवाले से मैं चाहता हूँ उस पर कुछ कलाम फरमाइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहकाम दीन और जो शरई क़वानीन हैं, एक तो सबसे पहले तो इंसान को जब एक साहिब इस्लाम है वो, तो एज़ बीइंग अ मुस्लिम उसे उसका सही इल्म हासिल होना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए, और ये उसके लिए ज़रूरी है। कुछ चीज़ें फिर इस हद तक ज़रूरी करार पाती हैं कि वो फिर फ़र्ज़ आइन के ज़ुमरे में आती हैं, हर शख्स पर फिर वो ज़रूरी होती है, और कुछ फ़र्ज़ आइन में तो नहीं आती, लेकिन वो हर शख्स के लिए अगर वो उस फील्ड की तरफ बढ़ता है तो यकीनन फिर वो काम उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन कुछ ज़ाहिर है कि जो कॉमन जो इबादात हैं जो सब के लिए ज़रूरी हैं, जिसका भी जैसे इस्लाम और ईमान के फ़र्क के तहत कुछ ज़िक्र आया, तो ये तो ज़ाहिर है कि सब के लिए जानना ज़रूरी है। और इसमें बुनियादी मैं समझता हूँ कि किरदार वालिदैन का है कि वो इस हवाले से बहुत इब्तिदा से ही तवज्जो, अपने लिए भी तवज्जो पैदा करें और बच्चों के लिए भी। ख़ुद का जानना ज़ाहिर बच्चों के इल्म का बाइस बनेगा। तो एक तो पहलू इसका क़वानीन और जब दीन के अहकाम की हम बात करते हैं तो एक पहलू तो इल्म का है, फिर दूसरा पहलू उस पर अमल करने का है। ठीक है। तो उसमें फिर इंसान को कैटेगरीज पता होनी चाहिए कि कौन सा किस चीज़ का दर्जा फ़र्ज़ का है, किसका दर्जा वाजिब का है, किसका दर्जा मसनून और सुन्नत का है, किसका दर्जा मुस्तहब्बात का है, ताकि वो उसी हिसाब से उस पर अमल पैरा हो सके। हमारे यहाँ यही वजह है कि जब ये इस बात का सही इल्म नहीं होता तो बाज़ औक़ात हम मुस्तहब्बात को फ़र्ज़ के दर्जे में ले जाते हैं और फ़र्ज़ से बिल्कुल गाफिल होते हैं, यानी फ़र्ज़ पर अमल ही नहीं हो रहा होता और मुस्तहब पर इतना अमल हो रहा होता है कि जैसे वो फ़र्ज़ है। हत्ता कि एक दूसरे पर तान व तशनी से भी अंदाज़ा होता है कि जब कोई बंदा मुस्तहब तर्क कर दे तो उस पर तान व तशनी होती है, कुछ रस्मी तौर पर रिवाज की वजह से भी ताना मिलता है कि आपने ये काम नहीं किया, हालांकि वो एक मुस्तहब था, लेकिन चूँकि लोगों में उस बात की अवेयरनेस नहीं है, उन्हें इसकी दर्जाबंदी मालूम नहीं अहकाम की, तो इसकी वजह से एक दूसरे की गिरफ्त करना, एक दूसरे पर ताना करना, ये भी इस तरह की भी गलतियाँ पाई जा रही हैं। तो बहरहाल सही इल्म होगा तो सही अमल होगा, सही फ़हम होगा, सही। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। और एक इसके अंदर पहलू एहतराम का है
کہ بہرحال درجہ بندی کچھ بھی ہو، فرض واجب وہ سب اپنی جگہ، لیکن اگر اس کا تعلق شریعت سے ہے تو احترام سب کا ضروری ہے. یعنی حکم شرع اگر جب آپ کو پتہ چل گیا کہ شریعت کا حکم، پھر احترام لازم ہے، احترام لازم ہے. تو یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. یہ اسلام کا پروٹوکول ہے جو ہر مسلمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. بالکل ایسا ہے کہ بے توقیری اور توہین یا استخفاف، کہ اس کو خدا نخواستہ اہمیت ہی نہ دینا، اس کو کسی درجے میں بھی قابل قبول نہیں گردانا گیا ہے. ایک بندہ بہت بھی نہیں کرتا، جی بالکل، بلکہ مجذوب کی پہچان، صحیح مجذوب کی پہچان یہی بتائی گئی ہے کہ وہ کبھی بھی شریعت سے مقابلہ نہیں کرے گا. وہ اس اپنے جذب کے اندر بھی شریعت کے لیے بالکل باادب ہوگا. وہ یہی اس کا جذب ہے. بار اور یہاں پر مطلب یہ میں عرض کروں کہ ایک بندہ بے عمل ہو سکتا ہے، ایک صاحب ایمان، لیکن صحیح صاحب ایمان اگر وہ واقعی ہے تو بے عمل ہونا الگ چیز ہے، بے ادب نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ پھر بے ادب ہے تو یقیناً پھر اسے اپنے ایمان کی بنیادوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر ایسی خرابی آ رہی ہے کہ جہاں سے اس کے اندر بے ادبیاں آ رہی ہیں، عقیدے کے اندر یا اس کے لب و لہجے میں معاذ اللہ خرابی آ رہی ہے. تو یہ تو اس کو پھر جی بالکل اس کی تباہی جو ہے نا بہت اس کو خطرناک حد تک لے جائے گی. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ اسلامی قوانین کو سخت گردانتے ہوئے لوگ صرف نظر کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. یار اگر اسلام، اگر مفتی صاحب سے پوچھ لیا تو اس میں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، چلو اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن جب معلوم ہے آپ کو تو اس کا احترام لازم ہے، اس کو ان تمام کا اطلاق اپنی زندگی پر لازم ہے، اور ان کا احترام بہت ضروری بات ارشاد فرمائی مفتی صاحب نے. چونکہ یہ آج شب جو ہے وہ ممکنہ شب قدر ہے اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو آج کی رات عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ادائے درود و سلام پیش کرنے کی بھی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. اسلام کے حقوق کے حوالے سے جب بات ہو تو مسلمان بہت ساری چیزوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کا پابند ہو جاتا ہے، جس طرح کے ہمارے اسکالرز نے گفتگو فرمائی. اور پھر ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جن کے لیے فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو ایسا عظیم اخلاق کے جس کا قرآن نے ذکر فرما دیا، اور مثال ایسی اللہ اکبر جو کائنات میں دی جا سکتی ہے. تو ایک مسلمان کا جو ہے کردار اور اخلاق کیسا ہونا چاہیے، کیا تقاضے ہیں؟ علامہ صاحب کچھ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق یا اخلاق جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایک نفس کی ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے نفس میں جب راسخ ہو جاتی ہے تو اچھے کام بسہولت ہونے لگتے. بالکل کوئی کام اگر آپ تکلف کے ساتھ کر رہے ہیں، وقتی طور پہ کر رہے ہیں، کسی مجبوری میں کر رہے ہیں، تو یہ ایک بنیادی چیز سمجھ لینی چاہیے کہ وہ اخلاق نہیں ہے. اچھے اخلاق یہ ہیں کہ آپ کی طبیعت کے اندر وہ چیز رچ بس گئی ہو اور اچھے کام آپ بسہولت کر رہے ہوں. پھر حضور علیہ السلام کی سیرت کے مطابق آپ جو بھی کام کریں گے وہ اخلاق والا کام، کیونکہ حضور علیہ السلام خود خلق عظیم پہ فائز تھے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ خلق عظیم پہ فائز تھے. آپ کے نقش قدم پہ بس چلنا ہے. اب وہ نقش قدم تلاش کرنا یہ ہم مومنوں پہ فرض ہے. کہیں قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. آپ لوگوں کے لیے نرم تھے. تو ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ ہمیں نرم ہونا چاہیے، ہمارے مزاج کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے. ایک دیہاتی حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کر جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے کچھ طلب کیا، تو آپ نے ایک بکری دے دی. تو اس نے بکری لینے کے بعد کہا کہ مجھے تو بہت تھوڑا سا دیا آپ نے. تو صحابہ کرام اس بات پر غصے میں آ گئے. کہا کہ ایک تو اس کو دے رہے ہیں، پھر یہ جو ہے پھر بھی شکر ادا نہیں کر رہا ہے. تو حضور علیہ السلام جو ہے نا وہ اس شخص کو لے کر سائڈ پہ لے گئے اور اس کو جا کر کہا، اس کو سمجھایا اور کہا کہ تمہیں جو چاہیے میں دوں گا اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کو اور بکریاں دی حضور نے الگ لے جا کے. تو اس نے کہا مجھ پہ اللہ نے فضل کر دیا، اللہ کے رسول نے فضل کر دیا، مجھے غنی کر دیا. حضور اس سے کہنے لگے تم یہ بات جو مجھے کہہ رہے ہو میرے صحابہ کے سامنے بھی کہو گے؟ کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ. تو اس کو حضور لے کر آئے. حضور علیہ السلام لے کر آئے تو صحابہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھ پہ فضل کر دیا، رسول نے مجھ پہ فضل کر دیا. پھر وہ شخص جو ہے نا چلا گیا. تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے ایک بات کہی. آپ نے فرمایا یہ جو میرے دیہاتی ہیں نا ان کا مزاج اونٹ کی طرح ہے. اونٹ کی طرح ان کا مزاج ہے. اگر ان کو نرمی سے آپ ہینڈل نہیں کریں گے تو یہ قابو میں نہیں آتے. اس لیے اس کو الگ سے لے جا کے میں نے ذرا قابو کیا ہے. آپ دیکھیں یہ کیسے یعنی حضور نے خود فرمایا کہ آپ مومن وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی مجبوری محسوس کرتا ہے
اور فرمایا منافق وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا عیب نکالتا ہے کسی بھی کام میں. یہ ایک نرمی کی تعبیر ہے. تو آپ کے مزاج کے اندر عاجزی ہو, آپ جو ہے وہ لوگوں کو سلام کرنے والے ہوں, آپ لوگوں کا خیال رکھنے والے ہوں, تو یہ ایک بہت اچھی بات, ایک پہلو میں نے لیا ہے. بہت تو انسان مختصر وقت میں بڑا جامع کلام فرماتے ہیں علامہ صاحب. اسلام آباد میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ہم وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں, اور پھر وقفے سے لوٹیں گے تو انشاءاللہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ نعتیں ہی نعتیں ہیں, اور آج کے کلام پر, آج کے موضوع پر انشاءاللہ ہمارے اسکالرز کی خدمت میں ہم سوالات پیش کریں گے جس پر بہت مفید اور عمدہ گفتگو. چونکہ ظاہر ہے ARY-QTV کا سب سے پہلا ہدف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور لوگوں کو آگہی فراہم کی جائے, اور ان لمحات میں کہ جب بطور خاص آپ ARY-QTV دیکھتے ہیں الحمدللہ ماہ رمضان میں, عمومی طور پر سارے سال ہی الحمدللہ آپ کا ہمارا ساتھ رہتا ہے, لیکن ماہ رمضان کی ان ساعتوں میں اگر کوئی اصلاح کا پہلو نکل آتا ہے, کوئی سوچنے سمجھنے کی بات سمجھ آ جاتی ہے, آپ کی زندگی پر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے, زندگی سنور جاتی ہے, تو ہماری یہ محنت جو ہے انشاءاللہ وہ ضرور, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بارآور ثابت ہوگی. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں نعت کی ایک محفل سجی, تاقرات بھی ہے, آج ممکنہ شب قدر بھی ہے, اور ایسے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جب صدائیں بلند ہوں گی تو یقیناً اللہ رب کریم اپنا کرم فرمائے گا. اور چونکہ یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا جاتا ہے تو گناہگار جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ گناہگار جب سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں اور ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت فرماتا ہے اپنے بندوں کی. اس حوالے سے آج بات ہو رہی ہے اسلام کے حقوق, اور بہت اچھے انداز میں علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب, علامہ حافظ اویس احمد صاحب اور پروفیسر انوار احمد زئی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں, بہت اچھے انداز میں اس موضوع کے حوالے سے مفید جو ہے گفتگو آپ تک پہنچا رہے ہیں. اچھا سر, مسلمان ہو کر غیر اسلامی اقدار کو پسند کرنا یا اپنانا یا اس سے مغلوب ہونا, کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ جو اقدار ہے یہ جمع ہے قدر کی. قدر کی جمع, بالکل. اور قدر کے دو معنی ہیں. ایک قدر کا مطلب ہے ناپنا, جانچنا, تولنا, جی. اور دوسرا قدر کا مطلب ہے توقیر و مقام اور منزلت. یہ دو ہیں قدر کے مطلب. جی. اب آپ نے ابھی دوران گفتگو کچھ دیر پہلے جی ایک اصطلاح خوبصورت استعمال کی تھی جب وہ سر آپ کی سماعتوں کو سلام ہے, آپ کتنی توجہ سے سنتے ہیں سبحان. نہیں وہ جب آپ بات کر رہے تھے تو اس میں آپ نے پروٹوکول کا لفظ استعمال. جی پروٹوکول, اسلام کا ایک پروٹوکول, اسے بہت پیش صحیح رکھنا ہے. چاہیے. 100% پروٹوکول ہوتا ہے, کوڈ ہوتا ہے. جی بالکل, کوڈ آف ایتھکس ہے. کوڈ آف ایتھکس. اچھا, اب یہاں آ کر ہم ایک جگہ پہنچتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ دین ہے, مذہب نہیں ہے, اور دین کا مکمل ضابطہ ہوتا ہے. اب اس ضابطے سے انحراف اس جگہ جہاں ضابطے سے متصادم نہ ہو آپ کا عمل, وہاں تو ٹھیک ہے, لیکن جہاں تصادم ہوا وہاں آپ ضابطے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, توہین کر رہے ہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. بالکل, یہ بات طے ہے, سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دین عالمی ہے, آفاقی ہے, آفاقی دین ہے. جی ہاں. تو اس صورت میں لباس ہے جو کہ متصادم نہیں ہے ہماری جسے کہیں شریعت سے, بالکل, اور خاص طور سے جو کہا گیا ہے کہ یہ سطر ہے, اس سے اگر متصادم نہیں ہے تو بات اور ہے. تو یہاں ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. اب اس خیال کے لیے میں دو اصطلاحات کو جلدی سے استعمال کرنا چاہتا ہوں. ان میں سے ایک حضرت صاحب ہے کلچر یا ثقافت, اور دوسری ہے تہذیب یا سویلائزیشن. ان دونوں کو ہم ملا کے کہہ دیتے ہیں. کیا ثقافت و تہذیب ہے یا ثقافت و تمدن ہے؟ یہ ملی ہوئی چیز نہیں ہے. اچھا, یہ مجرد الگ الگ چیز, الگ الگ ہے. یعنی کلچر اینڈ سویلائزیشن ملی ہوئی نہیں ہے. تمدن اور تہذیب ایک ہے. ٹھیک ہے. وہ کیسے ہے اور کیوں کلچر یا ثقافت مختلف ہے؟ اس کی مثال نہایت عمدگی سے دی گئی ہے سمجھنے کے لیے, اور میں اپنے سمجھنے کے لیے اسے استعمال کرتا ہوں کہ جب ہم بہت سارے پھول متنوع رنگوں کے اور خوشبوؤں کے اور کیفیت کے وہ لے لیتے ہیں, اور اس میں پھر کچھ پتے لے لیتے ہیں اور ان سب کو یکجا کرتے ہیں, اور ناروا پتے جن کو ہم شامل نہیں کرنا چاہتے اسے چھانٹ دیتے ہیں, کاٹ دیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کاٹ چھانٹ کے بعد
جو چیز بنتی ہے گلدستہ جسے کہتے ہیں یہ تہذیب ہے, یہ تہذیب ہے, یہ تمدن ہے. واہ واہ, اس سے پہلے کلچر ہے. کلچر. دنیا میں کلچر ہیں, ہم کرتے کیا ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے ان کلچرز کو تہذیب سمجھتے ہیں, تمدن سمجھتے ہیں. تمدن تو مدنیت سے ہے کہ مکمل مطہر ہو کر مصفہ ہو کر اور صاف اور شفاف ہو کر جو چیز نکلتی ہے زندگی کی بہتری کے لیے ضابطوں کے تابع ہوتے ہوئے, اسے کہتے ہیں تمدن. یہ مدنیت ہے. تو ایسی صورت میں ان دونوں چیزوں کو ملا کر پھر ہم تتیمے پر آتے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو ہماری تہذیب سے اور تمدن سے اور اس گلدستے سے نہ متصادم ہوں تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر متصادم ہے اور آپ انہیں بھول کر تقلید اس کی کر رہے ہیں کہ کہا یہ گیا ہے کہ اپنی کوشش اور اپنے انداز سے وہ نہ بنو کہ جو مسلمان نہیں ہیں, تم میں اور ان میں امتیاز رہنا چاہیے. اس امتیاز کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. بہت بے حد ضروری ہے. سر نے بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ جو دین ہے یہ آفاقی دین ہے, لیکن اتنا آسان ہے یہ کہ چونکہ دین فطرت ہے تو انسان کے لیے اس کو اپنانا, اس کا اطلاق کرنا مشکل نہیں ہے, اور اسی میں اس کی فلاح ہے, کامیابی ہے, فوز و فلاح ہے, دنیاوی اور اخروی دونوں چیز اس میں کامیابیاں شامل ہیں. اچھا مفتی صاحب, ایک چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت کے احکام کا اطلاق ہم دینی امور میں تو ضروری سمجھتے ہیں کہ جناب دینی امور ہے, لیکن دنیاوی امور کے حوالے سے ہم اپنی مرضی کے مالک سے نظر آتے ہیں کہ یہ دنیاوی کام ہے, اب اس میں کیا کسی سے پوچھنا اور کیا ہم اپنی روش پہ, تو اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے, چونکہ یہ بہت اہم بات ہے. شرعی طور پر تو یقیناً یہ لوگوں کی اس طرح تقسیم کرنا یہ غلط رویہ ہے, جہالت بھی ہے, نادانی بھی ہے, اور اپنی یوں سمجھ لیں کہ اتباع خواہشات ہے یہ, کہ جس کے لیے انہوں نے یہ تقسیم کر لی تاکہ کچھ حد تک ہم تھوڑا بہت دین پر عمل کر کے باقی چیزوں میں ہم اپنی آزادی کے مطابق چل سکیں, اپنی مرضی سے گزاریں. لیکن اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں, احادیث طیبہ کو دیکھیں, اور جیسے آپ نے آیت مبارکہ پڑھی تھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تو اسوہ حسنہ کو دیکھیں تو اس کے اندر تو یہ اس طرح کوئی تقسیم نہیں ہے نا کہ دین مسجد کی چار دیواری میں ہوگا, اس کے بعد آپ آزاد باہر نکلیں گے تو دین سے باہر ہو جائیں گے, ایسا تو نہیں. بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور تمام احکام سکھاتے تھے, تو ان احکام کی نگرانی کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں بھی تشریف لے جاتے تھے, اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دیکھتے تھے. ایک شخص کے پاس رک گئے, گندم اس کی دکان کے باہر جو رکھی ہوئی تھی, تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چیک کیا تو اس میں کچھ تری آپ نے محسوس فرمائی, تو پوچھا نمی, تو پوچھا تو عرض کیا کہ بارش ہوئی تھی تو اس کی وہ نمی باقی ہے. سرکار نے فرمایا کہ تم نے اس کو اوپر ظاہر کیوں نہیں کیا تاکہ گاہک پر یہ بات ظاہر اور آشکار ہو جاتی. تو یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے تجارت کے اندر, تجارت کی بھی اصول سمجھا بالکل. ایک طرف اگر وہ حضرت جبریل امین پوچھتے ہیں, جو سر نے ابھی حدیث جبریل بیان کی کہ یا رسول اللہ یہ بتائے کہ احسان یعنی اخلاص کیا ہے, تو تمہاری عبادت اتنی ٹرانسپیرنٹ ہو, اس قدر اعلیٰ پائی کی ہو کہ ان تعبد اللہ کا نہ, تو وہیں تجارت کی ٹرانسپیرنسی بھی دیکھی آپ نے. تو یہ ہمارے دین کی جامعیت ہے, خوبصورتی ہے, اور دعا بھی یہی سکھائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما, آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما. تو اچھا پھر اللہ تعریف دیکھے کس طرح کرتا ہے ان صحابہ کی اور ان لوگوں کی کہ جو اس کو اپلائی کرتے ہیں دنیا پر بھی اور دینی اعمال پر بھی, بلکہ سبھی پھر دین بن جاتا ہے نا اگر نیت اچھی ہے تو. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ وہ ایسے لوگ ہیں مردان خدا کہ جنہیں ان کی تجارت غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے, یعنی وہ تجارت بھی کرتے ہیں تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں, اور جب اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو تجارت کے حلال و حرام میں تمیز رکھتے ہیں. یعنی وہ یہ نہیں کہتے ہم جی تجارت میں دکان میں بیٹھے میں اب ہم جو چاہیں کریں, ذکر اللہ مسجد میں کر لیں گے ہم, بلکہ فرمایا این تجارت کے وقت بھی اپنے رب سے لا لگائے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ تجارت کے وقت جو لا لگی ہوئی ہے وہی تو ہے پھر حلال و حرام میں فرق کرنا. جمعہ میں بھی اس کا ذکر کتنا جی بالکل, وہاں پر بھی ہے یہ. تو لہٰذا یہ فرق یقیناً لوگوں نے اپنی خواہشات کی وجہ سے, منمانی یا خواہشات کی پیروی کی وجہ سے کر لیا اپنی تن آسانی اور آسانیوں کے لیے, ورنہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کو اور اس کو ملا کر اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہوں کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر. بہت اچھی بات کہ ایسا نہ ہو کہ دینی امور میں تو آپ یہ سمجھیں کہ کسی مفتی صاحب سے معلوم کر لیا, دنیاوی امور میں اپنی مرضی کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں, تو ممکن ہے کہ اس میں بہت سارے احکامات کو آپ پامال کر رہے ہوں, اسلامی شرعی احکامات جو ہے اس کو پیش نظر رکھنا, چونکہ ہمارا دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین کے احکامات الگ ہے دنیا کے,
شریعت نے تمام احکامات دیے ہیں، دین عبادات کے بھی اور معاملات اور معمولات کے سب کے حوالے سے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ شاعر اسلام کو اپنانا تو بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کو اگر کوئی اپناتا ہے تو اس کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے، نہیں بنیاد پرست کہا جاتا ہے اسے۔ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں عین سعادت ہے اگر شاعر اسلام کو کوئی اپناتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چیزوں کو مکس کر دیا جاتا ہے، ایک تو ہے غل فی الدین یا شدت پسندی، اور ایک ہوتا ہے کہ جس دین پر آپ پیروکار ہیں، جس دین کے، اس پر مکمل طریقے سے عمل کرنا۔ آپ اگر اس کی تمام فروعیات پر، اس کی فروع پر، اس کی جزیات پہ عمل کر رہے ہیں تو اس کو اگر آپ بنیاد پرستی کا نام دیں گے یا شدت پسندی کا نام دیں گے یا آپ تنگ ذہنی کا نام دیں گے تو پھر آپ دو چیزوں کو مکس کر کے بات کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے آیت کریمہ پڑھی تھی ادخلوا فی السلم کافہ، اب اسلام میں مکمل طریقے سے آپ داخل ہو گئے، آپ تو ظاہر آپ اس میں شاعر اسلام تھامے ہوئے ہوں گے، فرائض تھامے ہوئے ہوں گے، واجبات مستحبات ساری چیزیں آپ نے تھامی ہوئی، تو یہ دین کا تقاضا ہے کہ آپ اس پہ مکمل طریقے سے عمل کریں۔ اچھا یہ اعتراض اس وقت بھی کیا جاتا ہے کہ دنیا میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ بس باقی جتنے دنیا میں کافر ہیں ان کو مار دیا جائے، بس اسلام اور مسلمان ہی باقی رہے۔ حالانکہ نہ یہ اسلام کی سوچ ہے نہ یہ مسلمان کی سوچ ہے۔ مسلمان نے تو اپنے دامن میں دنیا کے ہر مذہب والے کو وہ سکون دیا ہے اور اپنی ریاست میں ذمیوں کے حقوق وہ حقوق بتائیں جو دنیا کے کسی دوسرے مذہب والے نے نہیں کی، بلکہ عملاً یہ دوسرے لوگوں نے کیا کہ اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے باقی دنیا کا وجود مٹا دو۔ تو کسی اینگل سے بھی دیکھا جائے اسلام تو کہتا ہے لا تغلو فی دینکم، وہ اپنے دین میں بھی غلو کی بات نہیں کرتا۔ آپ ایک واجب کو فرض کا درجہ یا مستحب کو فرض کا درجہ نہیں قرار دے سکتے، وہ ایک جان بچانے کو پوری دنیا کی جان بچانے کا نام دیتا ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات میں نہ بنیاد پرستی ہے، اور اگر اسلام پہ مکمل عمل کرنے کو کوئی بنیاد پرستی کہتا ہے تو 100 دفعہ کہے، 100 دفعہ کہے نا، مسلمان ہے تو اسلامی شاعر کو تو اپنائے گا، اور کیا کرے گا؟ وہ دوسرے مذاہب کون نہیں اپنا رہا؟ کیا عیسائی نہیں اپنا رہا اپنے شاعر؟ یہودی نہیں اپنا رہا اپنے شاعر؟ بڑے فخر کے ساتھ فخر کے ساتھ تو ہمیں اپنا رہے مسلمان ہو کر اگر شاعر اسلام کو اپنا رہے ہیں تو اس میں کس قسم کا ہمیں خفت کیوں ہے ہمیں؟ جی بالکل۔ تو اس حوالے سے بہت اچھی آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ بحیثیت مسلمان بینگ اے مسلم ہمیں اسلامی شاعر کو اپنانے کی بھی ضرورت ہے، اور اس پہ کسی قسم کی خفت نہ کریں کہ جناب ہم نے تو چونکہ اسلامی شاعر ہمارے ہیں تو ہم نہ جانے لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ جو کہہ رہے ہیں کہتے رہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور وہ فرامین جو قرآن سے ہمیں ملے ہیں اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں فخر کے ساتھ رئیس بھائی وہ میرے ذہن میں آیا جیسے آپ نے خوبصورت بات کہی، بادشاہ نے صحابی سے کہا کہ بھئی یہ سونے کی کرسیاں بیٹھ جاؤ، صحابی نیچے بیٹھ گئے، بولا ہمارے دربار میں کوئی نیچے نہیں بیٹھتا، کہا تمہارے دربار کی اپنی اوقات ہے لیکن میرے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ سونا مرد استعمال نہیں کر سکتا، مجھے تیرے دربار کی عزت پیاری نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کا حکم پیارا ہے۔ ہمیں کوئی اس میں شرمندگی نہیں ہے کہ ہم نیچے بیٹھے ہیں، ہمیں اس میں آر ہے کہ ہم سونا استعمال کریں، تو خفت نہیں ہونی چاہیے۔ حکم اپنی جگہ مسلم ہے، اور اس کا احترام جیسے کہ ابتدا میں فرمایا تھا، حکم ہے تو اس کا احترام اور تعظیم بھی پیش نظر، جس کے حوالے سے ذکر فرمایا واقعے کی صورت میں۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، حاضر ہو گئے ہم ایک بار پھر، اور ظاہر ہے یہ گفت و شنید جاری رہتی ہے اور بات چیت کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے، موضوع پر بھی بات ہماری انشاءاللہ آج بہت اچھے انداز میں ہوئی ہے اور مزید کنکلوژن کی طرف بڑھیں گے ہم۔ اچھا، جدت کے نام پر شاعر اسلام کو ترک کرنا بہت ایک اہم بات، چونکہ لوگ کہتے ہیں دنیا کہاں جا رہی ہے، آپ ابھی یہی باتیں کر رہے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ وہی تعظیم نہیں ہے، اس میں احترام نظر نہیں آ رہا اسلامی تعلیمات کا اور شریعت کے احکامات کا۔ سر کیا فرمائیے گا، جدت کے نام پر اگر شاعر اسلام کو ترک کیا جائے گا تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ بہت تفصیل سے اس موضوع پر احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور احیاء کا مطلب ہی ریوائول ہے، نشت ہے، نشت الثانیہ جسے کہیں، لیکن احکام کی ہے، علوم کی ہے، دین کی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دین غیر متبدل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں یہاں یہ عرض کروں کہ جدت کے نام پہ اصل میں دیکھا جائے تو جتنا جدید دین اسلام ہے اتنا کوئی اور مذہب ہے ہی نہیں۔ جدید، اچھا جدید کا مطلب ایک دم نیا نہیں ہے، ایک دم نیا نہیں، جدید کا مطلب ہے ہر دور میں قابل قبول، تر و تازہ، ہر اعتبار سے ہر دور میں
اس میں نیاپن موجود ہو واہ واہ اس کو. تو ہمارے یہاں کا یہ دوسری بات ابھی گفتگو میں آئی تھی جو اس سے متعلق ہے جی جی کہ یہ پوچھا جائے، یہ سمجھا جائے کہ ان چیزوں کو اپنانے میں کیا حرج ہے. تو حرج یہ ہے ہمارے یہاں دین اور دنیا الگ نہیں ہے. نہیں ہے. دنیا میں جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اگر دین کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ورنہ آپ نہیں، ایسا نہیں ہے، جس طرح اشارہ بھی ہوا. اور یہی بات اب یہاں جدت میں بھی آئے گی، جس طرح حضرت نے بہت عمدگی سے فرمایا. بنیاد تو میں عام طور سے جب اس طرح کی گفتگو ہو، کوئی لیکچر بھی میرا ہو، تو میں یہ کہتا ہوں اور تفخر سے کہتا ہوں، یہاں فخر ضروری ہے، عز اپنی جگہ ہے. وہ میں کہتا ہوں کہ جی ہاں ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، ہاں اس لیے کہ ہمارے پاس فنڈامنٹس ہیں، ہاں بنیادیں ہمارے پاس بنیاد ہے. بنیاد ہے. بے بنیاد اگر محل بنے تو یہ خواب میں تو ہو سکتا ہے، وہ کسی فلسفی کی ریاست تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوگی. حقیقت میں تو پہلے آپ کو بنیاد رکھنی پڑے گی. وہ بنیاد رکھ دی گئی کیا ہے. بات ہے. وہ حضرت آدم سے لے کے وہ ختمی مرتبت آ کر مکمل دین ہو گیا ہے. اور مکمل دین جب ختمی مرتبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہو گیا تو یہ پوری جو کڑی ہے نا، یہ اصل میں تسبیح ہے. کیا بات. یہ دانے الگ الگ نہیں ہیں، یہ جو ایک ڈوری ہے یہ تسلسل کی علامت ہے. اس لیے ہمارے یہاں جدت اسے نہیں کہتے. ہاں وہ چیزیں کہ جو پھر عرض کروں گا کہ جہاں متصادم نہیں ہو وہ ہماری شرعی احکام سے، اور اس میں وہ آپ کر رہے ہیں تو وہ توسیعی چیز ہے، تفہیمی چیز ہے، اس کو سمجھنا الگ ہے. لیکن اگر اس کی بجائے آپ جدت کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جدت نہیں ہے، یہ تو حدت ہے اور شدت ہے. اور پھر یہ کہ اس کو آپ ترقی معکوس کہیں گے. کیا بات. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. وہ جو ترک کرتے نا شاعر اسلام کو، ان کے لیے ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. تو میں پیغام کی صورت میں لینا چاہوں گا کہ کیا الفاظ ہیں آپ کے، کیا خیالات ہیں کہ اسلام کے حقوق کے حوالے سے ہمیں کتنی آگہی ہونی چاہیے؟ فرمائیے. علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، شیخ الحدیث و تفسیر استاد گرامی، ان کی تحریر کے کچھ الفاظ مجھے آج کے موضوع کے حوالے سے یاد آ رہے تھے. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اپنے ایمان کو جانچنا ہے تو یہی دیکھ لو کہ قرآن کہتا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز جو ہے وہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو اپنا احتساب کرو اپنے دین اور اپنے اسلام کا کہ کہیں تم پہ نماز تو بھاری نہیں. آپ فرماتے ہیں دیکھو عید کی نماز میں اتنا رش، کسی صاحب ثروت کا جنازہ ہو تو اتنا رش، کیا وہ نماز کسی اور خدا نے فرض کی ہے؟ اور 5 وقتہ نمازیں کسی اور خدا نے فرض کی ہیں؟ کا خنزیر کا گوشت تم حرام سمجھتے ہو، شراب تم صبح شام پیتے ہو، کیا وہ کسی اور خدا نے حرام کی ہے؟ اور یہ کسی اور خدا نے حرام کی ہے. تمہارا معیار کیا ہے؟ تو ہمیں آج اپنے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیاد یہ ہے کہ ہم آج اللہ کا حکم نہیں مان رہے، اپنے نفس کا حکم مان رہے. نفس کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اسلام ہم سمجھتے ہیں، اور جو چیز نفس کو بری لگتی ہے وہ بھلے اللہ کا حکم ہو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو کہا معیار اپنا یہ بناؤ کہ جو میرے رب نے کہا ہے مجھے اس پہ عمل کرنا ہے، نفس پہ عمل نہیں کرنا. تو پھر تمہارا اسلام. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میں چاہوں گا چند الفاظ آپ کے آج کے موضوع کے حوالے سے فرمائیے گا. دیکھیں بالکل جب ہم حقوق کے موضوع پر بات کرتے ہیں تو چاہے وہ حقوق اسلام ہوں، حقوق خدا اور حقوق سیدنا محمد مصطفیٰ ہوں، حقوق قرآن ہوں یا حقوق رشتہ دار. اچھا یہ میں بات بتاتا چلوں، انشاءاللہ آئندہ آنے والے جو پروگرام ہے وہ حقوق کے ہی حوالے سے انشاءاللہ. جی. اور ہمارے آپس کے حقوق ذات ہو یا حقوق اعزہ اقربا ہوں، ایک بات جو قدر مشترک ہے ان تمام چیزوں میں کہ ہم عموماً غور کریں تو ہم حق تلفی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہر ایک کے حق میں ہم نے حق تلفیاں کی ہیں. شہریوں کے حقوق پہ پچھلے دنوں بات ہوئی، کل ہی بات ہوئی حق ہاں حقوق نفس اور ذات کے حقوق پر اس سے پہلے یہاں بات ہو چکی ہے، اور رشتہ داروں کے حقوق پر بھی بات ہوئی، ہمسایوں پر بات ہوئی. حق تلفی یعنی کہ قدر مشترک ہے. اب اس کا ازالہ اور اس کے تدارک کے لیے ضروری ہے 2 باتیں کہ ایک تو ہم صحیح علم اس کا حاصل کریں کہ حق کا جب تک
حق کا علم نہیں ہوگا تو اس کی ادائیگی کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوں گے. تو لہٰذا اس کا صحیح علم حاصل کریں, اور جو اب تک اس سے پہلے ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کے لیے ہم اللہ سے عفو درگزر کو بھی طلب کریں کہ آج کی جو ایک ممکنہ شب قدر ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کو بھی ریکمنڈ کیا گیا ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھا جائے. تو یہ صرف پڑھا نہ جائے بلکہ باقاعدہ اپنا تجزیہ کر کے کہ میں حق تلفی چکے کر رہا ہوں, عفو درگزر کا میں طالب بن کر ایک نئے انداز سے میں زندگی کو شروع کروں. تو یقیناً شب قدر کا یہ میں سمجھتا ہوں ایک پیغام بھی. بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا, علامہ صاحب آپ تشریف لائے, سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. 4:21 آج جو ہے کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر ہے, انشاءاللہ اذان فجر کے وقفے کی جانب بڑھیں گے.